یہ جنگ جو ہوئی ہے صرف میزائلوں اور ڈرونز کی نہیں ہے، الفاظ، انا اور بیانیے کی جنگ ہوئی ہے۔ ایک طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہیں جو قوم کو فتح کا پیغام دے رہے ہیں، اور دوسری جانب امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کو مکمل تباہی سے بچایا۔ لیکن اس بار جنگ کا میدان سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا ہے، جہاں الزامات، طنز اور تمسخر کے گولے برسائے جا رہے ہیں۔ خامنائی اسرائیل کو شکست دینے کا اعلان کرتے ہیں تو ٹرمپ فوراً کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ آیت اللہ کہاں چھپے، لیکن انہوں نے ان کی جان بخش دی۔ یہ وہ لفظی مارکا ہے جہاں نہ توپ چلتی ہے نہ ٹینک، لیکن ہر جملہ ایک سیاسی بم کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب مشرق وسطیٰ کے آسمان پر ابھی تک دھواں ہی دھواں ہے اور زمینوں پر تازہ قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، تہران میں اتوار جو اس وقت ایک ناقابل فراموش منظر لیے طلوع ہوئی، کیونکہ ایک دن پہلے ہفتے کو ایرانی دارالحکومت میں وہ مناظر دیکھے گئے جو صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ خیابان انقلاب پر ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، ممتاز جوہری، سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور درجنوں دیگر شہداء کے تابوت سڑکوں پر لوگوں کو دکھلائے گئے، اور یہ وہی تابوتوں میں لیٹے ہوئے لوگ تھے جو اسرائیل کے ساتھ لڑی گئی 12 روزہ جنگ کے ابتدائی حملوں میں شہید ہوئے۔ ان کے تابوتوں پر ایرانی پرچم لپٹا ہوا تھا، ارد گرد لاکھوں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں شہداء کی تصاویر تھامے، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں آگ لیے ان کی آخری رسومات میں شریک تھے۔ تہران کے گورنر نے اعلان کیا تھا کہ ہفتے کو تمام دفاتر بند رکھے جائیں گے تاکہ عوام جنازوں میں شریک ہو سکیں، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ سڑکیں بھر گئیں، نعرے گونجے، اور ہر لب پر بس ایک صدا تھی، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پھر اسی روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم مخصوص حد سے تجاوز کر چکا ہے تو وہ دوبارہ حملے کا سوچ سکتا ہے۔ یہ دھمکی ایسے وقت میں دی گئی جب ایران اپنے سوگ میں ڈوبا ہوا، لیکن اس دھمکی کے جواب میں ایرانی صدر اور اس کی قیادت یہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسی کوئی غلطی کی گئی تو اس کا جواب اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ اس کے نتائج بھول نہیں پائے گی۔ آج اتوار کو ایران کے ہر شہر، ہر گلی اور ہر چہرے پر وہی ایک جذبہ دکھائی دیتا ہے جو انقلاب کے ایام میں نظر آتا تھا، ایک عہد، ایک وعدہ کہ خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور ظلم کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ان خبروں کو سختی سے مسترد کیا جن میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کی حکومت ایران کو $30 ارب کی مالی امداد دینے پہ غور کر رہی ہے تاکہ وہ سویلین نیوکلیئر پروگرام کے قیام میں مدد دے سکے۔ CNN اور NBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں یہ تجاویز زیر غور تھیں کہ اگر ایران یورینیم کی افزودگی روک دے تو اسے اقتصادی رعایتیں دی جا سکتی ہیں، مگر ٹرمپ نے ان رپورٹس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، اور اس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ رد عمل دیتے ہوئے طنزاً کہا کہ یہ تصور ہی مضحکہ خیز ہے کہ وہ ایران کو $30 ارب دے گا، اور اس کے بقول یہ اس کے خلاف جعلی میڈیا کی ایک اور گھناؤنی سازش ہے۔ یہ تردید ایسے وقت میں بھی سامنے آئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام پہ بالواسطہ بات چیت ہے، اور تہران مسلسل یہ موقف دہرا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پہ پرامن ہے، جبکہ واشنگٹن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گا۔ اس بیانیے کی روشنی میں موجودہ حالات میں امریکی صدر کی یہ تردید صرف ایران ہی نہیں بلکہ اندرون ملک اپنی سیاسی پوزیشن کو بھی مستحکم کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور کانگریس کے دائیں بازو کے حلقے پہلے ہی ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی لچک کے سخت مخالف ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پہ اسرائیل کے خلاف جنگ جیتنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا الزام لگایا، اور اس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ جاری کردہ ایک جارحانہ پوسٹ میں لکھا کہ ایران اس جنگ میں تباہ ہو چکا تھا، اس کے 3 بڑے جوہری مراکز ختم کر دیے گئے تھے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ آیت اللہ علی خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیلی اور امریکی افواج کو ان کی جان لینے کی اجازت نہیں دی۔ ٹرمپ کا لہجہ نہ صرف توہین آمیز تھا بلکہ اس نے ایک بار پھر واشنگٹن اور تہران کے درمیان نفرت کے شعلوں کو ہوا دی ہے۔ اس کے اس بیان کے پس منظر میں آیت اللہ علی خامنائی کا ایک تازہ ویڈیو پیغام تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی، اور امریکہ پر بھی زوردار تنقید کی، یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست اس لیے کودا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ نہ آیا تو صہیونی ریاست صفائے ہستی سے مٹ جائے گی۔ آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس جنگ سے کچھ نہیں ملا بلکہ ایران نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ جواباً ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خامنائی کو ذلت آمیز موت سے بچایا، اور پھر طنزیہ انداز میں لکھا کہ خامنائی کو اتنا بھی نہیں
کہنا نصیب ہوا کہ شکریہ صدر ٹرمپ. یہ لفظی جنگ، یہ ڈھونگ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ فریقین نہ صرف سفارتی طور پہ بلکہ جذباتی اور بیانیاتی میدان میں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پوری شدت سے سرگرم ہیں. لیکن دیکھیے کہ پہلے سے نیچا کون ہے جو اپنی آواز اپنے الفاظ کے اوپر قائم نہیں رہ پاتا؟ کون ہے جو بتاتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے؟ اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس کے اوپر ایک سخت لہجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ واقعی ایران کے ساتھ کسی معاہدے کا خواہاں ہے تو اسے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی سے متعلق اپنی زبان اور رویہ تبدیل کرنا ہوگا. عباس عراقچی نے ٹرمپ کی حالیہ طنزیہ گفتگو پہ شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا انداز بیاں نہ صرف سیاسی طور پہ غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ اس سے ایران کے لاکھوں عوام، خاص طور پہ آیت اللہ علی خامنائی سے عقیدت رکھنے والے افراد کے دل دکھے. جب وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ مذاق اڑائے گا تو پھر مذاکراتی فضا تو خراب ہوگی. اور عراقچی کا موقف واضح پیغام ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی سنجیدہ پیش رفت کا خواہاں ہے تو اسے سب سے پہلے باہمی عزت اور وقار کے اصول کو تسلیم کرنا ہوگا. بصورت دیگر وہ وقار اس کا خود ساختہ جو ہے اسے مجروح کر دیا جائے گا. اور وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران جب BBC فارسی کے ایک نمائندے نے ٹرمپ سے براہ راست سوال کیا کہ اگر ایران یورینیم کی افزودگی کو اس سطح تک لے جاتا ہے جو اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہے تو کیا وہ دوبارہ ایران پہ حملہ کرے گا، تو ٹرمپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس دو ٹوک جواب نے نہ صرف عالمی سفارتی حلقوں میں ہلچل مچائی بلکہ اس تاثر کو بھی تقویت دی کہ امریکہ اب کسی خفیہ یا بالواسطہ اقدام کی بجائے کھلے عام ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی راہ پہ جا سکتا ہے. لیکن ٹرمپ نے اس خدشے کو کم کرنے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ اس کے خیال میں ایران دوبارہ اپنے جوہری پروگرام کو اس حد تک نہیں لے کے جائے گا. اور اس نے کہا کہ ایران نے پہلے ہی کھربوں ڈالر اس منصوبے پر جھونک دیے ہیں اور اب حالت یہ ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو چلا تک نہیں سکتے. اور ٹرمپ کے اس بیانات کو ایک جانب تو واضح انتباہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے لیکن دوسری طرف یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ جوہری میز پہ واپس آئے لیکن اپنی شرائط کے ساتھ. جنوبی لبنان کے پہاڑی علاقے اسی دوران پھر لرزتے ہیں جب یہ سارا منظرنامہ چل رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے جو ہیں وہ بنکر بسٹر بموں سے زیر زمین حزب اللہ کے ایک مرکز کو نشانہ بناتے ہیں. سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ انتہائی گہرائی میں موجود اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے مخصوص ہتھیاروں سے کیا گیا جو عام بموں سے ممکن نہیں. ان بموں کی شدت سے ایک شہری جو ہے وہ شہید اور 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی. مقامی آبادی میں شدید خوف و ہراس تھا اور یہ حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک پیغام تھا، ایسا پیغام جو زمین کے نیچے چھپے اہداف تک جا پہنچا. یہ سوال اب شدت سے اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل کو یہ بنکر بسٹر بم کہاں سے ملے. عسکری ماہرین کے مطابق اسرائیل کو ماضی میں امریکہ کی طرف سے نہ صرف جدید لڑاکا طیارے فراہم کیے گئے تھے بلکہ زمین دوز اہداف کو تباہ کرنے کے لیے GBU 28 طرز کے بنکر بسٹر بم بھی دیے جا چکے ہیں. ان ہتھیاروں کی ترسیل کے پیچھے امریکہ کی وہ طویل پالیسی رہی ہے جو اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں تکنیکی برتری فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتی ہے. اب جو ایران کے اوپر بم برسائے گئے تھے وہ GBU 58 تھے، وہ 30,000 پاؤنڈ کا بم ہے، جبکہ GBU 28 جو ہے یہ اس سے ہلکا بم ہے. GBU 58 جو ہے وہ B-2 بامبر جیٹ سے ہی گرائے جا سکتے ہیں جبکہ GBU 28 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ F-35 سے بھی گرایا جا سکتا ہے یا F-16 سے بھی وہ گرایا جا سکتا ہے. اب اس کو لے کے تکنیکی ماہرین آنے والے دنوں میں کیا کہیں گے؟ کیا ایک نیا مشرق وسطیٰ تشکیل ہونے کی جو باتیں منظر عام پہ آ رہی تھیں وہ خود ساختہ ہیں اور وہ بھی ایک جھوٹا بیانیہ، جھوٹا فریب ہے اور ویسی بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے اور اس کی آڑ میں مشرق وسطیٰ کو مزید تباہ کرنا ہے، یا پھر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے کہ وہ ان کے سامنے کہیں کہ آپ بہادر، ہم کمزور، آپ ہمارے سروں پہ سلامت رہیں، ہم آپ کی جی حضوری میں سارا وقت گزار دیں گے. کیا اس طرح کی کوئی ترغیب عمل میں آئے گی اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس سوال کا جواب مختلف سماعتوں کے اندر گونج تو رہا ہے لیکن کس کے حلقوم سے ادا ہو پائے گا یہ دیکھنا باقی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.